غزوہ احد سے حاصل ہونے والے دروس۔ رب ذوالجلال اپنی حکمت کے مطابق افراد و اقوام کے حالات بدلتا رہتا ہے، کبھی تنگی تو کبھی وسعت، کبھی خوشی تو کبھی غمی، کبھی عروج تو کبھی زوال، کبھی شاندار فتح تو کبھی پریشان کن شہادتیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کریں اور ہر صورت میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کو بھی پیش کریں اور تمام تر توانائیاں بھی صرف کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی مختلف مقامات پر سخت آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ شوال المکرم 3 ہجری کو غزوہ احد میں بھی بہت مشکل حالات پیش آئے، مگر انہوں نے ہمیشہ استقامت و اطاعت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ غزوہ احد کے کئی پہلو ہماری تربیت کرتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور بالآخر مسلمان ہی غالب و سربلند ہوں گے۔ غزوہ احد سمیت مختلف جنگیں اس وعدہ کی سچائی پر گواہ ہیں۔ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ امیدیں ٹوٹنے لگیں اور کفار اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب مسلمان ہمیشہ کے لیے دب گئے ہیں، مگر رب تعالیٰ نے پھر ایسا عروج عطا فرمایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اسی بات کو اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے انداز میں یوں کہا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ غزہ اور دیگر اسلامی دنیا کے حالات پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو بہت جلد رب تعالیٰ دوبارہ سے عروج عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، احد میں جہاد کے آغاز سے پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایمان افروز خطبہ کا آغاز ان الفاظ کریمہ سے فرمایا تھا: لوگوں میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں مجھے تاکید فرمائی ہے کہ فرما برداری کرو اور حرام کردہ چیزوں سے باز رہو۔ کاش ہمیں بھی اس نصیحت پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ نمبر 3، صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے اطاعت گزار تھے کہ باری تعالیٰ نے ان کی جانثاری کی تعریف فرمائی۔ اس کے باوجود ان سے غلط فہمی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی سے متعلق لغزش ہوئی تو وہ سخت آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ افسوس، ہم بے دڑک روزانہ کئی احکام کو چھوڑتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے۔ رب کریم نے نافرمانی کرنے والوں کو سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو جو لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آئے۔